میرا خیال ہے میں کئی 14-15 سال کی ایج تھی میری، تو میں نے کہا جی مجھے شوق ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ میری والدہ وہ سیدھی سادی ہیں ماشاء اللہ. وہ تھوڑا سا یہ کہتی تھی کہ پڑھے گا نہیں، دیکھ لی تو پڑھے گا نہیں. یہ انہیں کا گلیمر جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے. تو اس وقت جو لوگ بہت پاپولر ہوئے ان میں موسٹلی وہ لوگ تھے، اکثریت ان کی تھی جو سیمی کلاسک کے لوگ تھے، یا مہدی حسن صاحب ہیں، فریدہ خانم ہیں، اقبال بانو تھے. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کینوس ہے اور اس پہ آپ سٹروک لگا رہے ہیں، سافٹ بھی، ہارڈ بھی، اور بہت بڑا کینوس ہے، اس میں اپنا اظہار کر رہے ہیں. یہ موسیقی ہے، امپرووائزیشن. پاکستانی کلاسیکل میوزک کا بہت بڑا نام استاد سلامت علی خان. میں جب بھی ان سے ملی، وہ بے انتہا مہذب شخص تھے، پیار سے ملتے تھے، عزت سے ملتے تھے، اور ہمیشہ فیض صاحب کا ذکر ضرور کرتے تھے. آئیے آج ان کی زبانی ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں. استاد سلامت علی خان. سلامت صاحب، یہ کہنا کہ بچپن کا شوق، جی کیا یہی ہے موسیقی آپ کے لیے؟ میرا خیال یہ سچ میرے ساتھ. اچھا، تو پھر اب میں آپ سے کہوں گی ذرا اپنے بچپن سے ہمیں متعارف کرائیے. جی ہاں بالکل. میں لاہور میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد میرے والد ریڈیو پاکستان لاہور میں سٹاف آرٹسٹ تھے، اور اس کے بعد کچھ ان کی گھریلو مجبوریاں، پرابلمس تھیں، کچھ جائیداد کی پرابلم میں انہیں یہاں سے ٹریول کرنا پڑا، اور انہوں نے ریڈیو والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کوئٹہ بھجوا دیں، وہاں اسٹیشن کھل رہا ہے. اچھا. تو ان کو وہاں بھجوا دیا گیا. تو اسکولنگ جو ہے وہاں ہوئی کچھ تھوڑی سی، اور میرا خیال ہے میں کئی 14-15 سال کی ایج تھی میری، تو میں نے کہا جی مجھے شوق ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھتے رہو، اب کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. پھر ان سے میں نے باقاعدہ کلاسک کی تعلیم لی، سیکھا ان سے، اور ساتھ تھوڑا بہت پڑھتا رہا. لیکن مجھے یہ لگا کہ میری پہلی جو کیا کہنا چاہیے چوائس ہے وہ میوزک ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا 14-15 سال کی عمر مجھے اس کا شوق ہے، ہاں یہ ایسے محسوس ہو جاتا ہے؟ نہیں، وجود تھا ٹیلنٹ. مطلب آواز میری سر میں تھی، اور وہ ٹیلنٹ بھی تھا کہ میں فالو بھی کر سکتا ہوں. لے بھی ایک نیچرلی میرے میں چیز موجود ہے. ہر آدمی میں جو بھی آرٹسٹ فنکار ہوتا ہے، لے اور سر کا ہونا اور آواز کا بہتر ہونا، کیونکہ میوزک انٹرٹین کے ساتھ ساتھ سننے کے لیے بھی ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں. تو یہ چیزیں تھیں، اس کے لیے میں نے کہا جی میں باقاعدہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اجازت دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر مجھے انہوں نے چھوٹا سا ایک سرمنڈل، ایک جرمنی کا سرمنڈل تھا، وہ لے کے دیا. مجھے کہا سب سے پہلے تم اس کو ملاؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہاری کہاں تک تمہاری اپروچ ہے اس کے بارے میں، ملانے کے بارے میں. وہ ملاتا رہتا تھا. میں نے ایک دفعہ ملایا، انہوں نے اسے دیکھا، کہا ٹھیک ہے تم گا سکتے ہو. اچھا، بس ایک ہی. اور اس تمام گفتگو میں آپ کی والدہ؟ میری والدہ وہ سیدھی سادی ہیں ماشاء اللہ. وہ تھوڑا سا یہ کہتی تھی کہ پڑھے گا نہیں، دیکھ لی تو پڑھے گا نہیں. یہ انہیں کہا. کچھ صحیح کہا. ہاں بالکل انہوں نے صحیح کہا. اور جب میرے کچھ ایک وقت آیا کہ میں نے کہا جی میں نہیں پڑھ رہا، تو میری والدہ نے اس میں تھوڑا سا کیا. لیکن میرے والد نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی نہیں پڑھنا چاہتا اور وہ اس طرف نہیں جا رہا تو کیا کروں گی، مارو کی شور بچاؤ گی، کیا کروں. تو بہتر ہے کہ اگر وہ رسک لے رہا ہے اپنی لائف کا تو لے رہے تو تمہیں کیا. یہ سلامت صاحب جنونی کام ہے. جی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا سلامت علی خان کو جنون کی حد تک شوق ہے؟ بالکل ہے جی. مجھے بلکہ میں بس اوقات کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، صرف یہی سوچ رہا تھا. اور میری مسز کافی اخلاف کرتی ہیں کہ تم کچھ مطلب زندگی کے جو عملی پہلو ہیں ان کی صرف بھی آؤ، کچھ یہ بھی کر دو، وہ بل بھی دینے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی بھی ٹھیک کرانی ہوتی. جی تو وہ پھر وہ بھی کرتے. لیکن میرے خیال مجھ سے زیادہ میری مسز کرتی ہے اس کام.
بچوں کی فیسیں جمع کرا دینا، فلاں کرا دینا، یہ کر دینا. میں ریکارڈنگ کے لیے رہتا ہوں. ریکارڈنگ جہاں ہوئی تو میں پورا اختلاف ان سے کرتا ہوں کہ نہیں میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے صرف اس کام پر جانا. تو اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا. اگر جنون نہیں ہے، جنون اگر آپ میں نہیں ہے اس کے لیے تو ہو نہیں سکتا. تو آپ نے اس میں پھر تربیت حاصل کرنی شروع کی جی. اور کس طرح پھر یہ آگے آپ کا شوق مزید بڑھتا چلا گیا؟ میں سیکھتا رہا. میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ریاض، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم دونوں سیکھا کرتے تھے. وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ بھی تھے، اور آہستہ آہستہ ہم سیکھتے رہے. پھر ہم نے تھوڑا پرفارم بھی کرنا شروع کیا کوئٹہ اسٹیشن سے بچوں کے پروگرام میں. اور پھر ایک دم سے میں نے یہ سوچا کہ اب میں یہاں سے کوچ کروں، کیونکہ کوئٹہ جو ہے وہ میوزک کے لیے کچھ زیادہ ترقی کرنے کے مستقبل قابل نہیں۔ کوئی مواقع نہیں ہے وہاں، ٹھیک۔ بہت لمیٹڈ سی جگہ ہے. جی تو میں لاہور آیا. لاہور رہا کچھ دنوں، بلکہ کچھ مہینے رہا. تو مہدی حسن صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ملاقات ان سے تھی کیونکہ وہ کانسرٹس پہ آتے تھے کوئٹہ، تو ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر کیا یار میرے پاس آ جاؤ تم. تو میرے والد کے جو شاگرد تھے میں ان کے پاس رہتا تھا یہاں. تو ان کے پاس چلا گیا. وہاں جا کے کوئی میں 10 مہینے رہا ان کے ساتھ، اچھا مہدی حسن صاحب کے ساتھ. اور پھر میں کراچی چلا گیا، اور پھر میں نے پریکٹس تو کرتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ لگا رہتا تھا. تو 71 میں نے وہاں آڈیشن دیا کراچی. تو 71 سے وہاں میں مئی 71 کو میں نے آڈیشن دیا، اور 71 جولائی کو مجھے انہوں نے پروگرام دیا. پھر میں اس میں پروفیشنلی آ گیا. باقاعدہ. جی. یہ آپ نے کب فیصلہ کیا کہ آپ سیمی کلاسیکل گائیں گے، کلاسیکل نہیں، زیادہ نہیں گائیں گے، یا کس طرف یہ فرق سلیکشن کب آپ نے؟ میرا خیال ہے اس میں جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ گلیمر جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے. تو اس وقت جو لوگ بہت پاپولر ہوئے ان میں موسٹلی وہ لوگ تھے، اکثریت ان کی تھی جو سیمی کلاسک کے لوگ تھے. یا مہدی حسن صاحب ہیں، فریدہ خانم ہیں، اقبال بانو ہیں، اور یہ لوگ زیادہ آگے آئے اور انہوں نے انسپائر کیا. تو میں نے کہا جی یہ ایک تو اس میں سافٹنس ہے، مزہ زیادہ ہے، وہ کرختگی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک رواج پا گئی ہے کلاسک میں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی کلاسیکل ہے، حالانکہ وہ ایک پریکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں، آرٹ فارم سے کوئی تعلق نہیں. بہت مٹھاس ہے، بہت زور زور سے بہت مٹھاس. گرجنا اور برسنا یہ کوئی صورت ہے. یہ ہوگا پہلے جو طور طریقے تھے، زندگی سلو تھی اور انٹرٹین کے کچھ ایسے ذرائع نہیں تھے. اب کافی ریفائن ہو گیا ہے کام. تو مجھے اس نے انسپائر کیا، تو اس سے میں ٹھمری غزل کی طرف آیا، اور وہ میں نے اسی پہ پریکٹس شروع کر دی. یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے کہ اچھے موسیقی پرفارم کرنے والے کو، یا اچھی گائک کو ایک اچھی آڈینس بھی چاہیے ہوتی ہے؟ میرا خیال یہ بھی اچھا. میں ایک عرض کروں گا، کلاسک کا کبھی بھی عوام سے رابطہ نہیں رہا. مطلب وہ آپ کو کچھ خواص کے لیے، خواص کے لیے. اس کے لیے یہ ڈیمانڈ کرنا، جب عوام میں آپ ایسا کام کریں گے جو ان کی سننے کی یا ان کی سمجھنے کی سمجھ سے اوپر ہے، تو ظاہر ہے وہ لا تعلق تو ہوں گے آپ سے. ان سے گلہ کرنا یا ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ سنتے نہیں سنتے ہیں، زیادتی ہے. یا تو آپ پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں، یہ ایک پورا پروسیس ہے، وہ نہیں ہے، ایسی بات ہو نہیں پائے گی. تو اس لیے ان کی آڈینس علیحدہ ہے، اور جو مشہور کام ہے، کمرشل کام ہے، اس کی آڈینس علیحدہ ہے، اور زیادہ ہوگی، وہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اس لیے لیکن یہ ضروری ہے کہ اچھا گائک یا سنگر جو ہے اس کو اچھی آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے. اپریسیشن جو ہے وہ آرٹ کو ترقی بھی دیتی ہے، بڑھاوا بھی دیتی ہے، اور آرٹسٹ بھی پیدا کرتی ہے، فنکار بھی پیدا کرتی ہے. یہ ضروری ہے میرا خیال. سلامت صاحب، آپ کی زندگی میں جنون کی حد تک تو آپ نے مجھے بتا دیا، لیکن اگر میں 24 گھنٹے جو ہیں اس میں کتنے گھنٹے سونا ہے اور کتنے گھنٹے ریاض ہے؟ میں نے سنا بہت ہے،
اور ریاض تو ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں کسی وقت بیٹھ گیا اور سرنڈل ملا لیا یا بیٹھے ہیں گاتے گاتے 7 گھنٹے 6 گھنٹے کچھ احساس نہیں ہوتا گزر گئے. تو یہ ایک عام روٹین ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں کہ ہم ہر روز اس صورتحال سے 2-4 ہوتے ہیں، لیکن ایسا تقریباً ہوتا رہتا ہے کہ مطلب 24 گھنٹے میں آپ یہ کہیں کہ 24 گھنٹے ہی ایک وہ مسلسل ایک عمل جو آپ کے اندر ہے کسی کام کے کرنے کا وہ جاری رہتا ہے. تو اس کو پریکٹیکلی جو کرنے کا ٹائم ہے وہ ایک مشق کے طور پہ تو ہم تقریباً روز کرتے ہیں، لیکن وہ ریاضت جس میں آپ خود بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس کو وہ دوسرے چوتھے دن ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھا ہے تو پھر بیٹھا ہی ہے. مجھے ایک مرتبہ شاید عابدہ پروین نے جب میں ان سے بات کری تھی بتایا تھا کہ کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کیا چھو کر آتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ گانے والے کے ساتھ فیلنگ ہے میرے خیال میں. سر ایک جیسے ہم میوزک کی زبان میں کہتے ہیں رچاؤ اس کا. اچھا کچھ وہ ایک جب وہ رچاؤ ہوتا ہے تو اس میں ایک وارفتگی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک احساس ہے، وہ جو امیجنیشن ہے آپ کا جو آپ کو ایک خاص احساس سے دوچار کرتا ہے، وہاں تک آدمی پہنچتا ہے جو ماشاءاللہ بڑی اچھی فنکارہ ہیں اور واقعی ان کے گانے میں ایک ہے وارفتگی کا عالم جو وہ پرفارم کرتی ہیں. تو ان کی سوچ یا جو ان کا امیجنیشن ہے ان کو وہ جب محسوس ہوتا ہوگا تو ان کو بہت شدت سے وہ احساس ہوتا ہوگا. تو وہی چھونا ہے ان کا. بالکل. یہ ویسے تو خیر تمام ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا فن ہے جس میں جب آپ پرفارم کرنے بیٹھیں تو آپ کو پھر اب کچھ اور نہیں سوچنا. ظاہر آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ جی نہیں میری صبح ڈاکٹر کے ساتھ نہیں وہ اپائنٹمنٹ کچھ ہے نہیں ہوتا. یا یہ اور بہت سی باتیں. بالکل تو اس طرح اپنے آپ کو کٹ آف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں جی. اچھا میں یہ کہوں گا امپرووائزیشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں آمد کا گانا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یہ لفظ رواج میں ہے آمد کا گانا، یا پوئٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں کچھ طے نہیں. اس میں آپ نے کچھ بھی شروع کر لیا تو پھر آپ اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں. آپ کے اندر جتنا بھی امپرووائزیشن کا مزاج ہے یا جتنا بھی آپ کے اندر ہے تو وہ آپ دے رہے ہیں ان کو. اس میں سوچنے کی تو سوال ہی پیدا ہے. تو وہ تو لگتا ہے جیسے ایک رواں ہو گیا ہے ایک سلسلہ، آپ کہیں کسی ایسے کہنا چاہیے ذخیرے سے جو بھرا پڑا ہے اور وہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا ہے اور آپ بالکل ایک پروسیس کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کینوس ہے اور اس پہ آپ سٹروک لگا رہے ہیں، سافٹ بھی ہارڈ بھی، اور بہت بڑا کینوس ہے، اس میں اپنا اظہار کر رہے ہیں. یہ موسیقی ہے امپرووائزیشن. ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا بیان کرنے کا طور طریقہ تھوڑا سا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بنیادی طور پر کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے جو کلاسک میں ہے کہ کسی بھی آپ نے کہا جی کہ گوری کرت سنگھاریا آئے نہ عالم کیا کروں سجنی. اب اس میں جتنے دکھ ہیں نہ آنے کے، جتنا بھی احساس ہے اس کے اندر جس طرح کا بھی ہے، وہ آپ گائیکی سے بتاتے ہیں، آواز سے اس کو بتایا جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتے ہیں. وہ کلاسک ہے. وہ کلاسک میں نہیں مانتا کہ آدمی بہت زور زور سے گرجتا رہے برستا رہے نہیں. وہ کلاسک وہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بیان کرنا ہے تو آپ کے پاس بیان کرنے کے جو جتنا ایکسپریشن آپ کو بیان کرنا ہے، آپ کے پاس لمیٹیشن نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑا کینوس ہے، آپ بیان کیے جا رہے ہیں اس کے ایکسپریشن کو. ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے، اور ہر دفعہ مختلف ہو. اور یہ سکھایا نہیں جاتا. نہیں اس کا یہ سیکھا جا نہیں سکتا. یہ ایک کچھ آپ کو اصول بتائے جاتے ہیں جی. یا کچھ اس اب کے وہ بعد تو ٹیکنیکل باقی پوائنٹس ہیں جی. آپ یہ راگ ہے، آپ اس راگ کو اس کا وادی ہے، سمادی ہے، ٹھاٹھ ہی ہے. ٹھیک یہ تہان آپ اس میں نہ کہیے گا ٹھیک اور یہ کہیے گا. یہ مثلا میں جائز ہے اور یہ جیسے ناجائز ہے. جی ہے کہ زب
اب رکب کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ، ہمیں بتا دیا گیا جی کہ رکب اس کا وادی ہے، آپ اس کو گانا ہے، لیکن گرے دا بھرے گرے دا پا گرے دا پر، اب مجھے ایسے نہیں کہنا دا با با گرے، مجھے مدھم نہیں لگانا اس میں، مجھے رکب ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ آپ کی باؤنڈری ہے، اس میں آپ اپنے خیال کا اظہار جیسا کر سکتے ہیں کیجیے. یہ ہے اس کا میرے راگ کے بارے میں یا کلاسک کے بارے میں جو بھی ایک میری رائے ساتھی. یہ بتائیے کہ اچھا گویا بننے کے لیے کتنی خداداد ہے اور کتنی سکھائی؟ میرے خیال خداداد زیادہ ہے، اور سیکھنے کے جو، اور جن میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے انہیں سیکھنے کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے. وہ صرف تھوڑا سا جیسے آپ نے گائیڈ کرنا ہو کہ بھائی یہ اس طرف نہ جائیے گا، آپ یوں چلے جائیں، آپ جا کے نہیں بتائیں گے، آپ کہہ دیں گے تو وہ سمجھ آئے گا جس میں خداداد صلاحیت موجود ہے. تو میرے خیال سکھانے کا اس میں تعلق کم ہوتا ہے، اور وہ ویسے زمانے سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں ایسے لوگ جن میں وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ صلاحیت ہوتی. غزل کی آپ نے بات کی، جی سلیکشن آپ کی اپنی ہوتی ہے؟ میرے خیال تقریباً اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، بالکل ضروری، ورنہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. نہیں ہو پائے گی. تو کس قسم کی غزل آپ کو پسند میں ہے؟ بنیادی طور پہ غزل تو ہر دور میں جو سماجی حالات رہے اس کے مطابق لکھی گئی، اور انسانی جبر کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، وہ دور تھا. غزل جو پہلے کہتے ہیں کہ جی محبوبہ سے گفتگو کرنے کا نام ہے، اس سے بڑھتے بڑھتے انسانی مسائل کی طرف آئی، اور طرف آئی، وہ عالمی مسائل کی طرف عالمی مسائل کی طرف چلی گئی، اور ہر طرح کا اس میں کہا گیا. کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ ہم غزل جو ہے لوگوں کو سنانے کے لیے گاتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں آج کے دور میں، کیونکہ کلاسک زبان کی طرف لوگ، وہی بات جو کلاسک شاید کم رجوع کرتے. بالکل سہل زبان اور اچھی بات کہنے والی پوئٹری کو، جس میں محسوس ہو کہ مجھے یہ بہت شستہ طریقے سے کہی ہے لیکن ہے سہل، یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو لوں اور ریکارڈ کروں. بس یہ میرا خیال آج کل یہ ہمیں اپنا میرٹ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس طرح سے کریں کام، بہتر صاف ستھری اور سہل پوئٹری جو لوگوں تک جائے، انہیں اچھا لگا. آپ کی بیگم صاحبہ بھی گاتی ہیں؟ پہلے گاتی تھی، بعد میں گاتی ہیں، شادی کے بعد گانا شروع جی. کیا؟ نہیں، کٹھے ہی نہیں جی، پہلے سے گاتی گاتی تھی. اور ہیں. آپ نے اس وجہ سے تو نہیں ان کو چوز کیا کہ شاید وہ گانا گاتی تھی؟ اصل میں یہ ہے کہ مجھے پسند آ گئی، اور میں پسند آ گیا. ان کا گانا گانا بھی اس میں شامل تھا؟ ان کا گانا وہ سریلی تھی، سنی تو ہے، تو لہٰذا وہ بھی شامل تھا. وہ بھی شامل تھا، لیکن میری ان سے جو ملاقات ہوئی اس وقت ہم گائے نہیں تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. تو مجھے ان کی کچھ باتیں، ان کی شارپنس مجھے اچھی لگی، تو اور مجھے انسپائر بھی کیا. پھر ہم نے اکٹھے ڈیو ٹیک گایا. جی ہاں، وہ تو اب تو خیر آپ گاتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایک گانے والی کی بیگم کا کے لیے گانا بھی گانے والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ آسان ہے یا یہ مشکل ہے؟ یعنی دونوں اگر ایک ہی فیلڈ میں ہوں جی، تو وہاں مثبت بات بھی ہو سکتی، منفی بھی ہو سکتی، کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی سمجھ بڑھ بھی سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جی کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے خاندان میں ایسا کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، اور کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ عذرا ذرا شارپ ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ یہ نہ کریں، اس طرح سے ایسے کر لیں. تو میرے خیال وہ ایک مناسب رائے ہوتی ہے. بسا اوقات، ہر دفعہ تو نہیں، بسا اوقات یہ اچھی بات کرتی ہیں کہ یہ آپ کی یہ دھن جو ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سنی سنائی ہے، یا بہت رپیٹ سی لگ رہی ہے، کچھ اس کو چینج کریں آپ. اور اس قسم کی بات، یہ ایک پازیٹیو بالکل اپروچ ہے، اس سے بڑا سہارا ملتا ہے، اور میرا خیال یہ اچھی بات ہے. اور آپ کا ساتھی اگر آپ ہی کے پروفیشن سے ہے تو آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. ہیلپ مل جاتی ہے.
آپ کے بچوں میں کوئی میرے بچوں میں سننے کی حد تک شوق تو ہے، اور بلکہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ تقریباً اس کو ہماری سی ڈی کے کافی اس کو گانے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے گائے ہیں، وہ گاتے تو نہیں ہیں، اور وہ کہہ دیتا ہے جی فلاں نے چیٹنگ کر لی ہے، فلاں نے چیٹنگ کر لی ہے، بچہ ہے چھوٹا. لیکن ہم نے وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہمیں چاہیے، ہر آدمی کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ انہیں پڑھا لیا جائے، اور اس کے بعد اگر یہ چاہیں اس پروفیشن میں آنا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس لیے میں نے کسی مطلب پروسیس کے ساتھ کسی کو سکھایا نہیں ابھی تک. ابھی پڑھ رہے ہیں. اور آپ اس میں خوش ہیں؟ ہاں میں خوش ہوں. کبھی کسی وقت سلامت صاحب آپ کو اپنی والدہ کی بات یاد آتی ہے کہ میں پڑھ لیتا؟ بہت شدت. ارے بہت شدت. میرا خیال آپ کہیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا ہونا، اچھی تعلیم کا ہونا مجھے میرے ہی کام میں زیادہ ہیلپ کرتی، مدد کرتی. تو اس کا وہ جو پازیٹیو رویہ ہے تعلیم کا، وہ بڑی شدت سے بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اور پڑھنا چاہیے تھا، میں آگے جا سکتا تھا. لیکن اس وقت وہ جو عمر ہے، یوتھ کی جو ایج ہے، اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، طاقت زیادہ ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یا سوچنا چاہتے نہیں وہ اپنے طاقت کے زور پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے زندگی بھر جس صورت حال سے بالکل. آپ محفل جی میں گاتے ہیں، جی اس کا ایک اور مزاج ہوتا ہے، بالکل. اس آڈینس کا مزاج اور ہوتا ہے، اور میرے خیال میں گانے والے کا بھی ایک رابطہ بن جاتا ہے اپنے جی. آڈینس کے ساتھ. پھر آپ ظاہر ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور جی. ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں. تو یہ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے سوال، لیکن میں پوچھوں گی ضرور. اس محفل میں گانے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. بالکل اس میں آپ کو بہت آزادی ہے کچھ کہنے کی، کچھ کنوے کرنے کی، اور اس کا مزہ واقعی کچھ اور ہوتا ہے. اور ریکارڈنگ میں آپ کو یہ چانس ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا ریکارڈ کر کے پبلک تک لا سکتے ہیں. اس میں رسک نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن لائیو شو میں آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس سامنے کرنا ہے، اور اسی وقت کرنا ہے. اسی وقت آپ کو اس کا ریئیکشن جو ہے وہاں سے مل جائے گا کہ اچھا تھا، برا تھا، کس سطح کا تھا، کیسا تھا. تو لائیو شو کا تو مزہ ہی اور ہے، لائیو پرفارمنس کا. اب اگر میں آپ سے تھوڑی سی گزارش، وہ تو آپ نے بیچ میں تو ایسے ہی ہمیں کچھ ڈیمونسٹریشن دی تھی، جی جی. کہ تھوڑی سی کچھ سنا دیجیے. زمانہ چاہیے تھا تمہیں، کیا چاہیے تھا. اب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں نے کوشش کی وہ سوالیہ صورتحال بنے. کیا چاہیے تھا؟ زمانہ چاہیے تھا تمہیں، کیا چاہیے تھا. زمانہ چاہیے تھا تمہیں، کیا چاہیے تھا. اب یہ سب کلاسک ٹرمینالوجی ہے جو میں یوز کر رہا ہوں. تمہیں کیا چاہیے تھا. بچھڑنے والے تجھ کو، بچھڑنے والے تجھ کو، بچھڑنے والے تجھ کو، بہانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے